اللہ فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ میں اپنے ہر جگہ دوستوں سے یہ طلب کرتا رہتا ہوں۔ تو ابھی رائمنڈ میں تھے تو میں نے ایسی کچھ دوست تھے، میں نے کہا یار دعا کرو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہمارے ہاں ایک مثال ہے، بڑا بھورا جڑا پتن تے ڈوب جاوے، بڑا بھورا ہے جڑا پتن تے ڈوب جاوے۔ پتن ہماری زبان میں کہتے ہیں جہاں کشتی آ کے کنارے لگتی ہے، ہر کنارے کو پتن نہیں کہتے۔ دریا کا کنارہ تو بہت لمبا ہے، وہ تو پہاڑوں سے نکل کر کراچی تک ہے، جہاں جا کے کشتی لگتی ہے۔ پہلے تو بہت زیادہ رواج تھا کشتیوں کا، پل نہیں ہوتے تھے، تو جہاں دریا آتا تھا تو پھر وہاں کشتیاں کھڑی ہوتی تھیں۔ وہ دیسی کشتیاں، دیسی ملاح، وہ بڑے بڑے بانسوں سے اس کے کھیون ہارے بنتے تھے، اس کو کھینچتے تھے۔ تو کبھی کوئی لہر ایسی آ جاتی کہ عین کنارے پر آ کر کشتی ڈوب جاتی، کوئی پیچھے سے ایسی کوئی لہر اٹھتی کہ ملاح بھی مطمئن کہ چلو جی ہن پیر لگ گئے ہیں، ہن نیڑے آ گئے ہیں، اور مسافر بھی مطمئن کہ بس یہ کوئی اچانک پیچھے سے طوفانی لہر اس کو آ کے الٹا دیتی، تو کچھ اس میں تو یہ ہماری ایک مثال ہے علاقے کی، ہماری زبان کی، بڑا بھورا، بڑا بد نصیب ہے، بڑا بھورا ہے، بڑا بد نصیب ہے جو کنارے پہ آ کر ڈوب جائے۔ تو میرے عزیزو، انسان پہ جو بھی حال آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اگر وہ اچھا حال ہے تو عطا ہے اور امتحان ہے، اگر اس میں کوئی شدت سختی ہے تو ابتلا ہے، وہ بھی امتحان ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تو فی الشر والخیر، فی الضراء والسراء، جو حال بھی انسان پہ آ رہا ہے وہ اس کی وراثت نہیں، وہ اس کا استحقاق نہیں۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا؟ بولو۔ کافر نہیں، مشرک نہیں، شرابی بھی نہیں، زانی بھی نہیں، قاتل بھی نہیں، چور بھی نہیں، ڈاکو بھی نہیں، ملحد بھی نہیں، دہریہ بھی نہیں، کتنے گناہ ہیں۔ اول من تسعر به نار جہنم، سب سے پہلے جسے جہنم میں ڈالا جائے گا، نہیں کہا جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، وہ کم وقت ایندھن بن کے جائے گا، یعنی اوروں کی بھی تباہی کا سبب بن کے جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے جہنم اور بھڑکے گی۔ اول من يدخل فی النار نہیں فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا، اول من تسعر، سب سے پہلے جس سے جہنم کو بھڑکایا جائے، وہ پہلے اتنی بھڑک رہی ہے۔ انہا لظی نزاعۃ للشویٰ تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى، پہلے اتنی بھڑک رہی۔ فانذرتکم نارا تلظی، کیا خوفناک ہے وہ۔ انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، کیا ہیبت ناک الفاظ ہیں قرآن کے۔ اور پھر اس بدبخت کو ڈالا جا رہا ہے اور بھڑک، اس کو ایندھن بنا۔ عالم، اول من تسعر به نار جہنم، عالم، مولانا صاحب، ہاں کیوں ساری زندگی کس لیے کیا کر؟ تیرے لیے، کذبت، بکواس کرتے، جھوٹ بولتے، تو نے اپنی واہ واہ کے لیے کیا تھا۔ پھر شہید،
جس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس پر جنت واجب ہو جاتی، لیکن نیت کا کھوٹا تھا۔ پھر سخی، جس کے بارے میں اللہ کا نبی فرماتے ہیں اللہ کے قریب، جنت کے قریب، لوگوں کے قریب، جہنم سے دور۔ جہاں اس کی گاڑی کھڑی ہوتی تھی لڑکیاں گاڑی کو چوم چوم کے سرخ کر دیتی تھیں، لیکن خود ٹوائلٹ میں موت آئی اور نشم میں غرق ہو گیا تھا۔ کئی عورتیں خودکشی کر گئیں اس کی موت پر۔ ہماری نسل میں نشہ بڑھ رہا ہے، آوارگی بڑھ رہی ہے کہ نہ اللہ سامنے، نہ اس کا نبی سامنے، نہ جنت سامنے۔ جنت اللہ نے پینے پلانے کی 3 محفلیں بتائی ہیں جنت میں۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، جنت کی شراب ہوگی، جام ہوگا، سراہی ہوگی، اور اس میں خود ڈالیں گے اور پئیں گے۔ ان کو بھی پلانے والے نوکر ہوں گے، لیکن 3 درجے اللہ بتانا چاہتا ہے، اس لیے تعبیر مختلف کی۔ ہر سب سے ادنا درجے کے جنتی کے 80,000 نوکر ہوں گے، لہذا نوکروں کی کمی نہیں ہے۔ سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا، سب سے آخر، اور جب وہ جنت میں جائے گا تو اس کے نوکر کہیں گے ہمارے آقا آپ تو بڑی دیر ہی کر دی، آپ نے کدھر رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا جی، میں بڑے لطر کھاتا ہوں، فرشتیاں میری چنگی دھلائی کی تھی، مار مار میرا حشر کر دیتا ہے۔ پھر آگے اس کو لے جا کے بٹھائیں گے اور تخت پر 80,000 نوکر کھلا بھی رہے پلا بھی رہے۔ پھر کہیں گے اب آپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں، وہ غائب ہو جائیں گے، سامنے سے پردہ ہٹے گا تو جنت کی لڑکی بیٹھی ہوگی، حور، اس کو دیکھے گا تو یوں دیکھ کر بس وہیں فکس ہو جائے گا ایسے، اور 40 سال بس ہیں ویکھی جہاں جنت دوزخ دے کالے فرشتے ویکھے، وہ جنت دی حور ویکھ کے کملہ نہ ہوئے تو اور کی ہو یہ اڈے اڈے کالے فرشتے نہ مار مارو دے تباہی۔ پھر یا جنت دی حور جو سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، میرے نبی کا فرمان، سورج کو انگلی دکھائے سورج نظر نہیں آئے گا۔ سمندر میں 7 سمندر میں تھوک ڈال دے۔ پچھلے 2 سال سے سر درد کی وجہ سے کوئی زیادہ سفر نہیں ہوئے، ورنہ پوری زندگی باہر کے سفر، اور ہر باہر کے سفر میں کوئی نہ کوئی سمندری سفر۔ میں جب سمندر کی لہروں کو اٹھتے دیکھتا تو مجھے یہ حدیث یاد آتی کہ یہ اللہ تو نے کیا خلقت بنائی ہے کہ 7 سمندر میں تھوک ڈال دے تو سمندر میٹھے ہو جائیں گے، شہد کی طرح میٹھے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، اس کو تھوک آتا نہیں، تھوک تو مصیبت ہے، وہ ویسے کوئی 2 کٹھا کٹھا کر کے تھو کرے تو کوئی قطرہ بھی گر جائے نا تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے۔ 7 سمندر تو بول کیسا میٹھا ہوگا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو 40 سال بس ایسی دیکھتا ہی جا رہا، آخر وہ کہے گی اما لک فینا من رغبت، میرے پاس نہیں آؤ گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا، تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں تیری بیوی ہوں، تیرے لیے بیٹھی ہوں۔ اچھا، پھر جا کے اس کو معانقہ کرے گا، 70 سال کا معانقہ۔ تو میرے اللہ نے کہا ایک محفل تو ہے جس میں خود پی رہے ہیں، ڈالتے ہیں پیتے ہیں، ایک محفل ہے یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا، نیچے والی شراب کافور ہے، اوپر والی شراب زنجبیل ہے، اور پلانے کے لیے خود نہیں جام اٹھاتے بلکہ جام پیش کرنے والیاں ہیں، والے ہیں، نوکر، خدام، فرشتے، جنت کی حور، جنت کی لڑکی، ایمان والی مومن عورت بیوی، یوں پیش کرتی۔ اور کون سی زنجبیل، اور ہے کیسی؟ یہ دیکھو میں نے انگلی ڈالی، ٹھیک ہے، یہ میں نے باہر نکالا، یہ قطرہ گر گیا، اب میرے انگلی کے اوپر پانی کی گلاہٹ ہے، تری ہے۔ میرے نبی نے کہا اتنا پانی لگا کر، اتنی شراب کو لگا کر پہلے آسمان پہ بیٹھ کے یوں نیچے کر دے تو پوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گی۔ ایسی شراب لے کے اللہ تعالیٰ تیار بیٹھا ہوا ہے۔ ان کو پلانے والیاں ہوں گی، ان کو پلانے والے ہوں گے جو ان کے آگے پیش کریں گے، ساتھ ان کے پھل آئیں گے، وَلَحْمٍ وَفَاكِهَةً مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ، ان کے ساتھ پھلوں کے ٹوکروں کے ٹوکرے نہیں، کچھ ایسے انداز سے آئیں گے کہ اوپر لٹکے ہوئے، سامنے پڑے ہوئے۔ ایک عرب میں انگور مہنگا ہوتا ہے، یہاں بھی مہنگا ہے۔ ایک بدو نے کہا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ آپ نے کہا ایک کوا 1 مہینہ اڑتا رہے تب جا کے ایک گچھا پورا ہوگا۔ اچھا، تو ایک دانہ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے ابا نے کبھی چھترا ذبح کر کے